السلام علیکم پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، آپ جو چاہتے ہیں ویسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے ہاتھ معافی کے انداز میں جڑے ہوئے تھے۔ چاہے میں آپ کے نکاح میں ہوں، لیکن پھر بھی میں آپ کے ساتھ یہ رشتہ قائم نہیں کر سکتی۔ میں تمہارا شوہر ہوں، تم پر اور تمہارے جسم پر میرا پورا حق ہے۔ غزالہ ڈرتی کیوں ہو؟ کیا تم میرا حق نہ دینے پر اللہ کو ناراض نہیں کر رہی؟ ہمارے درمیان جو پاکیزہ رشتہ ہے اسے تم میرے لیے شرمندگی کا باعث بنانے پر تلی ہو۔ کیوں؟ وہ بظاہر نرم لہجے میں بولا، مگر اس کی آواز میں ناراضگی جھلک رہی تھی۔ غزالہ ایک پل کے لیے ڈری ہوئی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، جس کی بھوری آنکھیں اسے شدید غصے سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے جسم پر سیاہ بنیان تھی، جس سے جھلکتے چٹانی بازو دیکھ کر غزالہ نے بے اختیار تھوک نکلا۔ مجھے جانے دو پلیز۔ بلال حسین کے چہرے کو دیکھ کر وہ تلخ لہجے میں بولی، جس پر بلال کے جبڑے بھیج گئے۔ اتنی محبت سے سمجھانے کے باوجود اس کی وہی ضد تھی۔ اب بلال کو سختی سے پیش آنا ہی پڑا۔ میری قید سے تمہاری رہائی صرف موت کے بعد ہی ممکن ہے غزالہ، اس لیے یہ رونا دھونا چھوڑ دو اور مجھے تنگ کیے بغیر وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ میرا ضبط دیکھو کہ میں نے تمہیں شادی کی رات بخش دیا، ورنہ اسی رات بتا دیتا کہ میں تمہارا کون ہوں اور اس رشتے کو نبھانے کے لیے ایک بیوی کو کن تقاضوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس نے جھٹکے سے غزالہ کی نازک کمر کے گرد اپنا بھاری ہاتھ لپیٹ لیا اور اس سے اپنے چٹانی سینے سے لگا لیا۔ غزالہ کی سانسیں تھم سی گئیں، وہ بے بسی سے خاموش آنسو بہا رہی تھی، جب اچانک بلال کا ہاتھ اوپر سرکا۔ غزالہ ایک دم جھٹپٹ آئی، مگر اس سے پہلے وہ اس کی شرٹ کی ڈوری کھینچ کر توڑ چکا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے پوری قوت لگا کر خود کو اس کے حصار سے آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگی، اور اپنے برہنہ ہوتے شانوں کو دونوں ہاتھوں سے چھپانے کی ناکام کوشش بھی کر رہی تھی۔ خود کو مجھ سے چھپانے کی تمہاری ہر کوشش بیکار ہے۔ بہتر ہوگا مجھے سکون سے خود کو سونپ دو، ورنہ تم میری شدت برداشت نہیں کر پاؤ گی، وہ پرسکون انداز میں کہتے ہوئے اس کی سمت بڑھا۔ کون سی بیوی؟ نکاح کی سب سے بڑی شرط یہی تھی بلال کہ آپ مجھے 6 ماہ تک تو ہاتھ کیا نگاہ بھی نہیں ڈالیں گے اور پھر مجھے طلاق دے دیں گے۔ اسی شرط پر میں نے آپ کے نکاح میں آنا قبول کیا تھا، لیکن آپ اب زبردستی پر اتر آئے ہیں۔ بلال حسین، میں سب کو کیا کہوں گی، خاص کر آپ کی امی کو، جب وہ مجھ سے پوچھیں گی؟ بھول گئے آپ اس بد دعا کو جو آپ کے خاندان کو دی گئی تھی، جسے اتارنے کے لیے مجھے آپ کے نکاح میں دیا گیا ہے؟ جانے دے مجھے۔ بلال، وہ ہچکیاں لیتی ہوئی غصے سے بولی، جب اچانک بلال نے اس کا ہاتھ جکڑ لیا اور اسے قریب کر لیا۔ اس کی بھوری آنکھیں مقابل کھڑی دلنشین حسینہ کے حسن سے سرخ ہوئی تھیں۔ وہ بے اختیار اس کے حسن میں کھونے لگا۔ اس کے لب غزالہ کی گردن پر جا بجا لمس چھوڑنے لگے۔ غزالہ کی سانسیں سینے میں اٹکنے لگی۔ وہ مسلسل مزاحمت کرنے لگی، مگر بلال نے ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر دھکیل دیا اور وہ اوندھے منہ گری۔ بلال نے اس کی ٹانگ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا اور سرگوشی کی، میں کسی شرط یا کسی بد دعا کو نہیں مانتا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کر سب بڑوں کی اجازت سے میں نے تم سے نکاح کیا، دل و جان سے تمہیں اپنی شریک حیات مانا۔ اب نہ ہی میں تمہیں آزاد کروں گا اور نہ ہی اپنا حق چھوڑوں گا۔ اس کی بات پر غزالہ کا دل دہشت سے کانپ اٹھا۔ پلیز مجھے چھوڑ دیں، پلیز میری بات مان لیں، ورنہ بہت کچھ برباد ہو جائے گا۔ لیکن بلال نے لمحوں میں اس کے سرخ ریشمی لباس کو نوچ کر پھینک دیا۔ غزالہ بے بسی سے خون کے آنسو رونے لگی۔ اس کی نظریں جو ہمیشہ جھکی رہتی تھیں اب شرم سے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ بلال نے اس کی کمر کے گرد اپنا ہاتھ لپیٹ کر اسے اپنے سینے پر لٹا لیا۔ اس کے گھنے بال بلال کے چہرے پر بکھر گئے۔ تمہاری آواز میرے سوا کوئی نہیں سن سکتا، وہ اس کے بالوں کی ایک لٹ کو انگلی پر لپیٹ کر گھمبیر لہجے میں بولا۔ اس کے بھاری ہاتھ غزالہ کے وجود کو محسوس کرنے میں مگن تھے۔ سہاگ رات ہے آج، ہماری پتہ ہے نا سہاگ رات کیا ہوتی ہے؟
آج کی رات اور آئندہ آنے والی تمام راتوں میں تم ایسے ہی میرا حق ادا کرو گی، اور تم برہنہ ہو کر ہر رات بستر پر میرا انتظار کرو گی۔ سمجھ آئی میری بات؟ اس کی آنکھ سرخ ہو اس کی سرخ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ غزالہ کے کانوں میں سرگوشی کر رہا تھا۔ غزالہ بلال کے اس روپ کو پہلی بار دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ حقیقی معنوں میں کسی شیر کا شکار بننا کیا ہوتا ہے، یہ اسے اپنی 18 سالہ زندگی میں آج پہلی بار معلوم ہوا تھا۔ بلال مسکراتا ہوا آہستہ آہستہ اس کی روح میں اترتا رہا۔ غزالہ کی ساری مزاحمت اس کی ضد کے آگے دم توڑ چکی تھی۔ بلال کی بڑھتی ہوئی شدتوں کے سامنے بے بس ہو کر وہ تھک کر آنکھیں موند گئی۔ میں چاہتی ہوں فاطمہ باجی کہ آپ نادیہ کا ہاتھ میرے بلال کے ہاتھ میں دے دیں۔ میں اسے بہت پسند کرتی ہوں۔ اس کے آنے کے بعد جلد سے جلد اس کا ہنستا بستا گھر دیکھنا چاہتی ہوں۔ نسرین خانم آنکھوں میں ڈھیروں امیدیں لیے اپنی بڑی بہن سے دل کی خواہش ظاہر کر رہی تھی۔ گویا کے بدلے میں فاطمہ بھی خوش تھی، ہوتی بھی کیوں نہیں، وہ اتنے بڑے جاگیردار رئیس اور پڑھے لکھے خاندان کا اکلوتا خوبصورت قابل وارث تھا، جس کا رشتہ خود چل کر اس کی بیٹی کے لیے آیا تھا۔ ایسا انسان اپنی بیٹی کے لیے چراغ لے کر بھی ڈھونڈتی تو بھی نہیں ملتا۔ لیکن ایک بہت بڑی اور بھیانک سچائی بھی تھی جو انہیں اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے خوف زدہ کر رہی تھی۔ ان کے چہرے پر اچانک خوشی کا احساس ہٹ کر ایک تاریک سایہ لہرانے لگا، جسے نسرین بھی دیکھتی رہی، پھر بغیر کچھ پوچھے نہ رہ سکی۔ کیا ہوا باجی؟ نسرین، بلال حسین کا رشتہ نادیہ کے لیے آنا میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، خوش قسمتی ہے، لیکن تم جانتی ہو نا اس بددعا کو جس کا سایہ اب بھی تمہارے خاندان کے مردوں پر لہرا رہا ہے۔ صفدر سکندر کے باپ داداؤں کے زمانے سے چلی آ رہی ہے یہ رسم کہ پہلے شادی میں وہ 6 ماہ تک اپنی بیویوں کو ہاتھ لگائے بغیر انہیں طلاق دیتے ہیں اور پھر دوسری شادی کرتے ہیں جو کامیاب ہوتی ہے۔ سنا ہے کہ بلال کے دادا نے اپنی پہلی بیوی سے جذبات میں آ کر تعلق قائم کر لیا تھا ایک رات کو، لیکن وہ بیچاری صبح کا سورج دیکھنے سے پہلے گزر گئی۔ مجھے اسی بات کا ڈر ہے نسرین، نادیہ میری نازو پلی بیٹی ہے، میں اس بددعا کی نحوست کو اپنی بیٹی پر کیسے پڑنے دوں؟ تمہیں یاد ہے نا، شادی سے پہلے صفدر نے ایک عورت سے خاموشی سے نکاح کر کے اسے چھوڑ دیا تھا، پھر تم ہی تو اس خاندان کی بہو بن کر آئی تھی، بھول گئی ہو کیا؟ فاطمہ کے گہرے اور تلخ الفاظ نسرین کے کئی خدشات میں اضافہ کر گئے تھے۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، میں اتنی بڑی بات کیسے بھول گئی؟ خیر، میں بھی ایسا ہی کوئی راستہ نکالوں گی۔ اس کے بعد ہی نادیہ کو اپنی بہو بنا کر اس حویلی میں لاؤں گی، تم فکر مت کرو۔ میں آج ہی صفدر حسین سرکار سے اس مسئلے پر بات کرتی ہوں، پھر بلال کے آنے پر ہم سب اس سے بات کر کے پہلے تو اس نحوست سے پیچھا چھڑائیں گے، پھر ہی اس کی اور نادیہ کی شادی دھوم دھام سے کریں گے۔ نسرین خانم کھڑی ہوتے ہوئے اپنی شال خود پر لپیٹنے لگی۔ بلال جیسے ہی آیا تو نسرین خانم نے اپنے دل کی خواہش اس کے سامنے پیش کی کہ میں اپنی بھانجی کو دلہن بنا کر لانا چاہتی ہوں، لیکن اس سے پہلے تمہیں کسی اور سے نکاح کر کے 6 ماہ بعد اسے طلاق دینی ہوگی۔ جب بلال کو ایسی گھٹیا رسم کا پتہ چلا تو وہ ایک دم سے جھنجھلا گیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ یہ آپ لوگ کیسے یہ سب سوچ سکتے ہیں؟ زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ان کی ایسے ہی لکھی ہوگی، اس لیے وہ مر گئی۔ آپ لوگ اسے حقیقت مان کر یہ ظلم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ نکاح ایک پاکیزہ اور مقدس رشتہ ہے، جبکہ طلاق ایک انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے جسے میرے رب نے بھی ناپسند فرمایا ہے۔ بھلا آپ سوچئے تو، آپ جس لڑکی کو نکاح کر کے لا رہی ہیں اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ اس کی تو زندگی برباد ہو جائے گی۔ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، جس سے میری شادی ہوگی وہی میری بیوی بنے گی، بات ختم۔ بلال حسین اپنے اٹل فیصلے میں بولا۔ ارے اس لڑکی کی زندگی کیوں برباد ہوگی؟ ہم پوری بات چیت کر کے اس لڑکی کو اس خاندان کی اجازت سے یہ نحوست کا توڑ کریں گے، اور ہم نے کون سا اس لڑکی سے اپنی نسل چلانی ہے؟ وہ جیسے آئے گی بند کلی کی طرح ویسے جائے گی۔ نسرین خانم معنی خیز انداز میں بولتی اسے پھر منانے لگی۔ بلال حسین آنکھیں پھاڑے اپنی ماں کو یک ٹک دیکھتا رہا۔ کیا ہے یہ؟ میرے ماں باپ ہیں،
اتنے دقیانوسی خیالات کے مالک؟ اگر میرے دوست احباب سب دیکھ لیتے تو کبھی یقین نہیں کر پاتے کہ یہ اتنے قابل اور ذہین بلال حسین کے والدین ہیں۔ دیکھو بلال، تجھے میری قسم ہے، تو یہ نکاح ہر صورت کرے گا۔ اور وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ بلال کے انکار پر انہوں نے اسے جذباتی بلیک میل کرنا ہی مناسب سمجھا تھا، جس پر وہ آخر میں گہری سانس لے کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کی یہی ضد ہے تو میں مزید آپ لوگوں کے ساتھ بحث نہیں کر سکتا۔ جو آپ لوگوں کو ٹھیک لگے وہ کریں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، نکاح آپ لوگوں کی مرضی اور خوشی سے ہو رہا ہے۔ جانے سے پہلے بلال حسین اپنے ہر لفظ پر زور دیتا بولا، جس پر نسرین خانم اور ہاشم سکندر اس کی بات کا مطلب سمجھے بغیر ہی خوش ہو گئے۔ نسرین خانم نے جلدی سے گاؤں بھر کی لڑکیاں دیکھنا شروع کر دی۔ انہیں جلد سے جلد اپنے بیٹے پر سے وار کر پھینکنا تھا تاکہ وہ اپنی بہن کی بیٹی کو بہو بنا کر لا سکیں۔ آخر کار ان کی صبح شام کی بھاگ دوڑ رنگ لے آئی اور انہیں وہ لڑکی مل گئی جو اس نحوست کے طور پر راضی ہو گئی۔ اس کا نام غزالہ تھا۔ 18 سال کی کم سن حسین لڑکی، اسے دیکھ کر آنکھیں اسی پر ٹھہر جائیں۔ خانم اسے دیکھ کر گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ انہیں اس کی بے پناہ خوبصورتی سے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں بلال حسین اسے دیکھ کر بہک کر سب کچھ خراب نہ کر بیٹھے، لیکن اس کے علاوہ کوئی راضی بھی تو نہیں ہو رہا تھا اس نکاح کے لیے۔ وہ مجبور تھیں اسے بلال حسین کے نکاح میں لانے کے لیے۔ غزالہ ایک غریب ماں کی بیٹی تھی۔ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا اور اپنی محنت اور لگن سے اس نے انٹر تک تعلیم حاصل کر لی تھی، لیکن ماں کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اس نے مزید تعلیم روک کر گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اس نکاح کے بدلے اس نے نسرین خانم سے صرف اتنا چاہا تھا کہ وہ اس کی ماں کا علاج کروا دیں۔ اس پر وہ خوشی سے راضی ہو گئی تھی۔ نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور یوں غزالہ بلال حسین کے نام کی دلہن بن کر حویلی آ گئی۔ نہ کوئی رسم، نہ شہنائی، نہ کوئی مہمانوں کی ہنسی، نہ کوئی شگن، نہ ہی کوئی خیر مقدم۔ کتنے حسین خواب اس کی پلکوں کے پیچھے آہستہ آہستہ دم توڑ گئے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ ایک غریب لڑکی کو لینے کوئی شہزادہ نہیں آئے گا، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ آج کے خوبصورت دن کے لیے اس نے کوئی سپنا نہیں دیکھا ہو۔ ویسے ایک بات کان کھول کر سن لو، بے شک نام کا صحیح، لیکن نکاح تو ہوا ہے۔ بلال حسین کی ضروریات کا خیال تمہیں ہی رکھنا ہوگا۔ نسرین خانم کی سنجیدگی سے کہی بات پر غزالہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور حیرت سے انہیں دیکھنے لگی، جس پر وہ اچانک اپنے منہ سے نکلے الفاظ پر گڑبڑا گئی۔ میرا مطلب ہے ان ضروریات سے کہ اس کا کھانا پینا، اس کے کپڑے وغیرہ، اس کے کمرے کی صاف صفائی۔ اس کے علاوہ میں تمہیں اس کے سامنے بھٹکتا بھی نہ دیکھوں۔ اس کے سارے کام تم اس کی غیر موجودگی میں سر انجام دو گی۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہنا چاہتی ہوں؟ نکاح تو ہوا، لیکن تم اس پر اب بھی خود کو حرام ہی سمجھو۔ اس کی بات سن کر غزالہ کے کان سرخ ہوئے تھے اور اس نے دل میں ہی توبہ استغفار کیا تھا۔ اپنے سامنے سرخ ریشمی لباس میں ملبوس اس 18 سالہ بے انتہا خوبصورت لڑکی کو سنجیدگی سے گھورتی نسرین خانم نے کرخت لہجے میں کہا تھا۔ ان کی تیز نظر اس کے خوبصورت چہرے پر تھی، جو اپنی عمر سے بڑی عورت کی سنجیدگی کے لیے خاموش کھڑی تھی۔ رخشندہ، اس کو اوپر کے کمرے میں چھوڑ آؤ۔ نسرین خانم کی گرجدار آواز پر رخشندہ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ایک کونے میں بیٹھی عروسی لباس میں ملبوس غزالہ کے پاس جاتے اس کی کلائی اپنی مضبوط گرفت میں جکڑی۔ میرا ہاتھ چھوڑ دو، میں چل سکتی ہوں۔ تبھی وہ اپنی گہری آواز میں بولی، جس پر رخشندہ حیران ہوتی اس کا ہاتھ چھوڑ گئی۔ خانم نے اس چھوٹی لڑکی کو تعجب سے دیکھا، جو اندر سے کسی چٹان کی طرح مضبوطی لیے ہوئے تھی۔ وہ رخشندہ کے پیچھے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی چلتی رہی۔ وہ ایک دروازے کے سامنے آ کر رکتی ہوئی بولی، یہ ہے تمہارا کمرہ، اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو نیچے آ کر مجھے بتا دینا۔ تم میری مالکن تو ہو نہیں جس کے لیے میں اوپر بھاگ بھاگ کر آؤں گی۔ رخشندہ منہ بگاڑ کر کہتی اسے اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھتی ہوئی بولی اور چلی گئی۔ غزالہ ہلکا سا مسکرا دی اور دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ کمرہ چھوٹا مگر صاف ستھرا تھا۔ خستہ حال کونے میں رکھا
بیڈ جس پر پرانی چادر بچھی تھی، چھوٹی سی لکڑی کی الماری کے ساتھ وہاں ایک کرسی رکھی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ وہاں کچھ نہیں تھا۔ غزالہ چھوٹا سا اپنا بیگ ساتھ لائی تھی، ایک طرف رکھتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کھانا وہ گھر سے کھا کر آئی تھی، اب اسے تھکن کی وجہ سے بہت نیند آ رہی تھی، جس سے وہ جلدی بیڈ پر لیٹتی سو گئی۔ بلال بازو اوپر کرتا تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا، لیکن کمرے کا دروازہ کھولنے پر اسے ایک گہری مایوسی نے گھیر لیا۔ اس کا آج نکاح ہوا تھا، تو دلہن کہاں تھی؟ یہ کس قسم کی جہالت تھی؟ وہ سبھی غصے سے کھولتے ہوئے دماغ کے ساتھ گہرا سانس لیتا کھڑا ہی ہوا تھا، جب ایک دم ملازمہ وہاں آئی اور بولی، چھوٹے سائیں آپ کو بی بی جی کھانے پر یاد کر رہی ہیں۔ غزالہ کہاں ہے؟ وہ غصے سے پلٹ کر بولا، وہ تو اوپر کے کمرے میں ہے جی۔ ملازمہ ایک دم گھبرا گئی۔ ٹھیک ہے، اسے بھی بولو کھانا کھانے آئے۔ وہ اتنا کہتا ہوا چلا گیا۔ جب ملازمہ سر کھجانے لگی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس کی بات مانے، چھوٹے سائیں کی یا سردار بی بی کی۔ بلال بیٹا آؤ کھانا کھاؤ۔ نسرین خانم اسے خاموش بیٹھا دیکھ کر پریشانی سے بولی، غزالہ کو آ لینے دیں، پھر ساتھ کھاتے ہیں۔ اس کی بات سن کر صفدر سکندر اور نسرین خانم کے ماتھے پر گہرے بل پڑ گئے۔ اسے کھانا کمرے میں پہنچا دیا گیا ہے، اس کی فکر کرنا تمہارا کام نہیں ہے، صفدر سکندر سختی سے بولے۔ اس پر بلال حسین لب بھینچ کر رہ گیا۔ انہیں سمجھانا بھینس کے آگے بین بجانے جیسا تھا، اس لیے عمل کرنا زیادہ ضروری تھا۔ وہ چپ رہ گیا، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ رات کے قریب 2 بجے کا وقت تھا جب وہ دروازہ کھولتے بنا آہٹ کیے کمرے میں داخل ہوا۔ پورا کمرہ مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ جیسے ایک نگاہ دیکھ کر بلال نے لب بھینچ لیے۔ وہ افسردہ سانس خارج کرتے آگے بڑھا۔ ہلکی روشنی میں اس کی پہلی نگاہ بستر پر سوئی نازک وجود پر پڑی، جو اس کی محرم بنا کر لائی گئی تھی۔ قریب آتے اس کے معصوم چہرے پر جیسے ہی پہلی نگاہ پڑی، وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ کمال کا حسن تھا، اوپر سے اس کی کم عمری، وہ سانس تک لینا بھول گیا۔ اسے اس بات کا اعتراف کرنے میں کوئی شرم نہیں تھی کہ پہلی نظر میں وہ غزالہ پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھتے اس نے آنکھیں چھوٹی کی، اسے بہت غور سے دیکھا، جو دوپٹے کے بغیر کھلے بالوں میں بڑے سکون سے سو رہی تھی۔ بلال آہستہ سے اس کے چہرے کے قریب ہوا۔ جیسے ہی اس کے چہرے پر اس کی سانسوں کی ہلکی گرمی پڑی، غزالہ کے بدن میں خفیف سی لرزش دوڑ گئی۔ بلال نے اپنی مضبوط گرفت میں اس کی کلائی تھام لی۔ اچانک غزالہ کی آنکھ کھل گئی اور وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ جانے دیں، چھوڑ دیں مجھے، کوئی دیکھ لے گا تو غضب ہو جائے گا، وہ کانپتی آواز میں بمشکل بولی۔ اس سے دور ہونے لگی، لیکن وہ تو اس سے اپنے تھوڑا اور قریب کر گیا، جس سے وہ اس کے سینے کے ساتھ لگی تھی، ایسے کہ دونوں کے دل کی دھڑکنیں صاف ایک دوسرے کو محسوس ہو رہی تھی۔ بلال اس کی کلائیوں کو اپنی مضبوط گرفت میں جکڑے اس کی پیٹھ کی طرف مڑتا اس کے چہرے کے قریب ہوا۔ تمہیں چھوڑنے کے لیے نکاح نہیں کیا، بلال حسین نے ساری دنیا کے سامنے تمہیں اپنی زوجیت میں لیا ہے۔ حق رکھتا ہوں تم پر سب سے زیادہ، محبت تو تم میری پہلی اور آخری ہو۔ ہلکی آواز میں سرگوشی کہتا وہ اس کی سانسوں کو اتھل پتھل کر گیا۔ غزالہ تو سناٹے میں آ کر رہ گئی۔ وہ عقیدت اور محبت سے اس کی آنکھوں کو باری باری چوم گیا۔ میں کمرے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، ناشتہ لے کر فوراً آنا، نہیں تو میں بھوکا رہوں گا اور اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ اس کی کلائیوں کو آزاد کرتا وہ گھمبیر لہجے میں بولتا چلا گیا۔ غزالہ جو شاندار شہزادے کسی آن بان والے اس انسان کے سحر اور لفظ کی جادوگری پر اتنی بری طرح سے متاثر ہوئی کھڑی تھی کہ اسے اپنے قدم لڑکھڑاتے اور جسم کانپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سینے پر ہاتھ رکھتی وہ زور زور سے سانسیں لینے لگی۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ یہاں شوہر کی قربت اور محبت جیسے جذبے کی پذیرائی کرنے تو نہ لائی گئی تھی، پھر وہ کیوں اس کے نازک جذبوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا؟ وہ کیوں اسے اپنی قربت اور محبت کی حسین جذبے کے سحر میں جکڑنے کے در پہ تھا؟ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک دن ان کی یہ راہیں الگ ہو جائیں گی؟ عجیب عجیب سے خیالوں میں گم کچن میں آئی تھی جب وہ اپنا ناشتہ خود بنانے لگی۔ ایک ملازمہ ٹرے میں شاندار ناشتہ سجائے شاید اوپر بلال حسین کو دینے جا رہی تھی۔
جب اس کی آواز غزالہ کے کانوں میں گونجی۔ غزالہ ہاتھ میں اپنا سادہ سا ناشتہ پکڑے سوچنے لگی کہ جائے یا نہیں۔ دل کہتا تھا کہ بھاگ کر چلی جائے اور اس کے شہزادے حسن کو جی بھر کر نہارے، جبکہ دماغ کہتا تھا نہیں، تم اس مقصد کے لیے نہیں لائی گئی، کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ اسی دل و دماغ کی جنگ میں کھڑی وہ آخر کار تھک کر وہیں بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ اسے اندازہ ہی نہیں رہا کہ سامنے پڑا ہوا ناشتہ کب کا ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ وہ 2 گھنٹے روتی رہی۔ آخر میں آنسو پونچھتی وہ ٹرے سائڈ پر کرتی جانے لگی جب اس نے دیکھا ملازمہ بلال کا وہی ناشتہ اٹھائے واپس لا رہی ہے۔ دیکھو ذرا چھوٹے سرکار، کبھی ناشتہ نہیں چھوڑتے لیکن آج پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ ملازمہ ناشتے کی بھری ٹرے ویسے ہی رکھتی بول رہی تھی، جبکہ یہ سن کر کہ بلال بھوکا ہی جا رہا ہے، اس وجہ سے اس کے دل کو ایک جھٹکا سا لگا۔ غزالہ منہ پر ہاتھ رکھ کر روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں سائیں؟ وہ دل میں اس سے مخاطب ہوتے ہوئی بولی تھی۔ صبح سے اب تک رات ہونے کو آئی تھی جب اس نے ناشتے کے ساتھ دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا، جس سے اسے نکہت محسوس ہونے لگی۔ نہ کوئی پوچھنے آیا، کسی کو کیا فرق پڑتا تھا اس کے بھوکے رہنے سے۔ تبھی وہ اپنے کمرے سے نکل کر نیچے آ رہی تھی کہ اس نے نسرین خانم کو بلال کے دروازے پہ کھڑا دیکھا۔ بلال بیٹا، دروازہ کھولو۔ کیا بات ہے؟ صبح سے تم نے کچھ نہیں کھایا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ نسرین خانم پریشان سی دروازہ بجا رہی تھی، لیکن دروازہ کھولنے کو وہ تیار ہی نہیں تھا۔ اماں آپ جائیں، مجھے بھوک نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ آخر بات کیا ہے؟ نسرین خانم بولی۔ مجھے تنگ مت کرو بلال۔ اس کی ضد پر تنگ آ کر آخر کار نسرین خانم بھی چلی گئی۔ یہ دیکھ کر بلال بھی صبح سے بھوکا ہے، غزالہ کو بہت گلٹی فیل ہوا۔ وہ جلدی سے کچن میں آئی، کھانا ٹرے میں رکھا اور چپکے سے بلال کے دروازے پر دستک دی۔ اس کا دل اس وقت زور زور سے دھڑکتا کانوں میں بج رہا تھا۔ اماں پھر آ گئیں؟ جائیں یہاں سے۔ جب بلال کی غصے بھری آواز آئی، میں غزالہ ہوں، پلیز دروازہ کھولیں۔ ابھی اس نے بولا ہی تھا جب دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا، جس سے غزالہ ڈر کر سامنے دیکھنے لگی۔ بلال آنکھوں میں حیرانگی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ کھانا دینے آئی ہو تو واپس لے جاؤ، میری بھوک مر گئی ہے۔ آنکھوں میں ناراضگی لیے وہ اسے تکتے ہوئے بولا۔ غزالہ غمگین کیفیت لیے چپ چاپ کھڑی رہی۔ جب بلال خود آگے بڑھتا، اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے کے اندر لے آیا۔ اب کیوں خیال آیا؟ کھانے کی ٹرے کی طرف اشارہ کرتا بولا۔ وہ میں غزالہ چہرے پر ڈر، خوف اور بے بسی لیے بول ہی نہ سکی۔ جب بلال نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس سے بیڈ پر لا کر بٹھایا۔ یہ ضد ٹھیک نہیں ہے سائیں، آپ جانتے ہیں ہمارے اس نکاح کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ غزالہ گہرے دکھ سے سر جھکائے بولی۔ بے شک میں اسی خاندان کا مرد ہوں اور صفدر سکندر میرے بابا ہیں، لیکن میں آج کے دور کا پڑھا لکھا باشعور انسان ہوں۔ مجھے یہ فضول کی باتوں سے زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ مجھے نکاح پر یقین ہے۔ میں پہلے سب کو کہہ چکا ہوں کہ جس سے میری شادی ہوگی وہی میری بیوی ہوگی، جسے میں تمام حقوق، عزت اور احترام دوں گا، بھلے وہ جیسی بھی ہو۔ میری زندگی میں اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا، بلال حسین سنجیدگی سے کہتا۔ آہستہ سے اس کے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام گیا۔ وہ ٹھنڈے ہوتے ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ لیکن آپ جانتے ہیں، نسرین خانم کو معلوم ہوا تو میں تمہیں اتنی محبت اور پیار سے سمجھا رہا ہوں اور تم وہی خوف دل میں لیے بیٹھی ہو۔ اصل میں تو شادی کے بعد ایک عورت بہت سٹرونگ ہو جاتی ہے، اسے کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن تم تو… بلال اب تھوڑا سختی سے بولا، جس پر غزالہ کی آنکھیں تھوڑی نم ہو گئی۔ میں چلتی ہوں، کوئی دیکھ لے گا تو قیامت آ جائے گی، ہمیں ایسے نہیں ملنا چاہیے۔ غزالہ جلدی سے کھڑی ہوتی جانے لگی، جب بلال حیرت سے، تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے میں کوئی غیر محرم ہوں۔ بلال حسین غصے سے اسے پاس بٹھاتا، اس کے سر سے دوپٹہ اتار کر شانوں پہ ڈالتا۔ اس کے بال کھول گیا تھا، وہ ایسے بیٹھی تھی جیسے اس کے ساتھ ڈیٹ پر آئی ہو۔ ویسے عمر کیا ہے تمہاری؟ ایک نوالا توڑتا اس کے ہونٹوں کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ 18۔ وہ پریشانی سے اس کے ہاتھ سے نوالا کھاتی بولی، جس پر بلال حسین حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اتنی چھوٹی؟ یہ وقت تمہارے پڑھنے لکھنے کا تھا، کہاں تم اس شادی وادی کے چکر میں پڑ گئی؟ خیر اچھا ہوا، نہیں تو میں بیچارہ کہاں جاتا، جسے پہلی نظر میں اپنی چھوٹی سی بیوی سے محبت ہو گئی۔
کوئی نہیں جانتا جس طرح اللہ نے اب تک میرا دل تمہارے لیے محفوظ رکھا تھا، اسی طرح تو تمہیں میرے پاس آنا ہی تھا۔ پڑھا میں خود لوں گا تمہیں۔ کھانے کے دوران اب وہ ہلکا پھلکا مذاق بھی کر رہا تھا، جس سے غزالہ منہ میں ہاتھ رکھتی ہنسنے لگی۔ اب میں چلتی ہوں سائیں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ سر پر دوپٹہ اوڑھتی وہ جانے کو اٹھی۔ میرا نام لو اور وعدہ کرو کل پھر اسی وقت آؤ گی۔ جیسے ہی وہ جانے لگی بازو سے پکڑ کر سینے سے لگائے مخمور لہجے میں بولا، نہیں نہیں، میں اب نہیں آؤں گی۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ وہ گھبرائی۔ اچھا ہے نا پتہ چل جائے، کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھ لو اگر تم نہ آئی تو پھر میں خود تمہارے کمرے میں آ جاؤں گا، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ سنتے ہی غزالہ جلدی سے اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا دل بھی کہیں اسے اپنا شوہر مان چکا تھا۔ وہ بے چین رہتی تھی کہ کب موقع ملی اور وہ اس سے بات کر کے اپنے دل کو سکون دے۔ اگلے دن وہ نہا کر واش روم سے باہر آئی اور اپنے کپڑے چینج کر رہی تھی کہ اچانک سے اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے سے کوئی ہے۔ آپ کب آئے اور کیوں آئے؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ ہمیں اس طرح چھپ چھپ کر نہیں ملنا چاہیے۔ اسی طرح تو ملنے میں مزہ آ رہا ہے، لیکن اس طرح چھپ کر تو؟ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف سا تیر رہا تھا۔ بلال حسین پلیز چلے جائیں یہاں سے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ تھوک نگلتے دروازے کی سمت بھاگی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتی، پیچھے سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھے مقابل نے اسے سینے سے لگایا۔ گھبراؤ مت، میں نے کہا تھا نا کہ اگر تم نہ آئی تو پھر میں خود آؤں گا۔ اپنے کان کے نزدیک بلال حسین کی مترنم سی سرگوشی نما آواز سنتے ہی غزالہ کی آنکھیں حد درجہ پھیلی۔ وہ اسی لمحے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ اور ہاں، واش روم یا ڈریسنگ روم میں چینج کیا کرو۔ غزالہ اسے دیکھتے جلدی سے سیدھی ہوئی۔ اس کی سانسیں اچانک بلال حسین کو دیکھ کر تیز چلنے لگی تھی۔ سیاہ رنگ کا ویلویٹ کا سوٹ اس کے بدن پر جچ رہا تھا۔ گردن کی پشت دودھ کی مانند چمک رہی تھی۔ بھیگے بالوں کی وجہ سے پوری پچھلی قمیض گیلی ہو چکی تھی۔ سینے پر ہاتھ باندھے بغور اس کے متناسب سراپے کا جائزہ لیتا وہ مدہوش ہو چکا تھا۔ دبے قدموں سے آگے بڑھا تھا۔ اس کے نزدیک کھڑے ہوتے اچانک اس کے ہاتھ غزالہ کی پشت پر ڈوریوں میں الجھے۔ بلال حسین بے اختیار ہوتا اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیتا اس کی ڈوریاں باندھنے لگا۔ غزالہ کرنٹ کھاتی مڑنے لگی تھی، مگر بلال حسین اس کی کوشش بڑی آسانی سے ناکام بنا چکا تھا۔ تم تو کافی ہاٹ ہو بیوی۔ اس سے دور ہوتا اس کے سراپے پر بے باک نگاہیں دوڑاتا اس کے کان میں جھک کر سرگوشی نما بولا۔ غزالہ کی آنکھیں شرم و حیا سے بند پڑی تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھی مقابل کے ایسے جملوں کا کیا جواب دے۔ چھوڑیے مجھے، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اگر کسی ملازمہ نے دیکھ لیا تو؟ وہ کانپتے ہونٹوں سے بمشکل بولی تھی۔ اس کے لہجے کی لرزش پر بلال حسین نے اپنی مسکراہٹ بمشکل دبائی۔ تمہارے کمرے میں کوئی نہیں آنے والا۔ غزالہ، ڈرنا چھوڑ دو، وہ بولا تھا۔ کمر پر اس کی سخت تر ہوتی گرفت محسوس کرتے غزالہ جھٹپٹائی تھی۔ سانسوں کی سرسراہٹ بلال حسین کو اپنی دھڑکنوں میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ بلال حسین کے ہونٹ اس کی گردن پر لمس چھوڑ رہے تھے۔ اس کی مزاحمت کے باوجود بھی وہ اسے تنگ کرنے میں مگن تھا۔ جب غزالہ کے سسکنے پر لب بھیج کر رہ گیا، وہ محض اسے تنگ کر رہا تھا، مگر ایک سچ یہ بھی تھا کہ وہ اب اس کی بیوی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غزالہ کی خوبصورتی بلال حسین کو اس کی جانب راغب کر رہی تھی۔ ویسے بھی وہ اس حویلی کا خوبصورت مرد تھا۔ اپنی دست رس میں موجود عورت اسے اپنی باہوں میں ہونے کے ساتھ ساتھ دل سے بھی اپنی چاہیے۔ وہ یہ سوچتا ایک دم سے اس سے دور ہوتا، بنا کچھ کہے باہر نکل گیا۔ غزالہ اب اس کی بڑھتی جسارت پر ڈرنے لگی تھی۔ دوسری طرف نسرین خانم بلال حسین کی دوسری شادی کی زوردار تیاریاں اس کے سامنے کرتی دکھائی دیتی، جس کے دل پر آریاں چلتی تھیں۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ ان کا بیٹا کب کا اسے بیوی کے درجے پر فائز کرتا ہمیشہ کے لیے اس کا ہو گیا ہے۔ بلال حسین جو صبح کو گیا اب تک نہیں لوٹا تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے جب کل بلال حسین کی گستاخی نے اسے سونے نہیں دیا تھا، لیکن آج اس کی غیر موجودگی اس کا دل جلا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے 1 بجے تک وہ خود کو جاگنے پر مجبور کرتی رہی۔ آخر کار اس کی آنکھیں بند ہو گئیں جب وہ رات 2 بجے کمرے میں داخل ہوا۔
ہلکی چاند کی روشنی کھڑکی سے اندر آتی ایک بہت حسین نظارہ پیش کر رہی تھی۔ آج کا سارا دن بہت تھکا دینے والا تھا۔ شال شانوں سے اتارتے ایک طرف رکھی ہوئی تھی۔ بیڈ پر بیٹھتے اس نے قمیض کے اوپری بٹن کھول دے، قمیض اتاری اور کرسی پر پھینک دی۔ پھر غزالہ کی سمت بڑھا، جہاں غزالہ چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت لیے بے خبر سو رہی تھی۔ ہونٹوں پر رینگتی مسکراہٹ کو دبائے وہ آہستہ سے بیٹھ کر سو رہی غزالہ کی طرف جھکا۔ کمفرٹر خود پر اوڑھتے اس نے آنکھیں چھوٹی کی، اسے غور سے دیکھا، جو دوپٹے کے بغیر کھلے بالوں میں بڑے سکون سے سو رہی تھی۔ بلال حسین اس کے نزدیک لیٹتے، اسے کمر سے جکڑتے سینے میں بھینچتے، چہرہ اس کی گردن میں چھپا چکا تھا۔ اپنی گردن پر کسی کی دہکتی سانسیں، کسی کی ہونٹوں کی عجیب سے لمس پر وہ نیند میں بھی کسمسائی تھی، جس پر بلال حسین نے لب دانتوں تلے دبائے اور اپنی بیئرڈ اس کے گال پر رگڑی، جس کی چبھن سے غزالہ کی نیند ایک دم سے اڑی۔ وہ نیند سے بھری گلابی آنکھیں لیے اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ اس کی بھوری آنکھیں اس پر ٹکی تھیں۔ ہائے سویٹ ہارٹ، گھمبیر آواز میں کہتے اس کی پیشانی چوم گیا۔ غزالہ کئی لمحے خواب کسی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ سوئی تھی تب بلال حسین کہیں بھی نہیں تھا۔ اس کا یوں اپنے اس قدر نزدیک ہونا اسے خواب ہی لگ رہا تھا، جبکہ بلال حسین بے قرار نگاہوں سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے، اس کے ہونٹوں کو چومتے اس کے چہرے پر جھکا، اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ اس وقت وہ شدید تھکا ہوا تھا۔ پہلے تو اپنی تھکن سگریٹ پھونک کر ختم کر دیتا تھا، مگر اب سامنے لیٹی لڑکی اس کی حلال بیوی تھی۔ وہ اپنی ہر جائز خواہش اسی سے پورے کرنے کا حق رکھتا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کسی نے دیکھ لیا تو؟ غزالہ اس کے یوں خود پر حاوی ہونے پر گھبرائی تھی۔ دل بے تحاشا سا دھڑکا تھا۔ آئی نیڈ یو غزالہ، اس کی گردن سے چہرہ اٹھائی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مدہوش ہوتے بولا تھا، آج میں تمہیں اپنا بنا لوں گا۔ تم میرے لیے حلال ہو اور میں تمہارے لیے۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے غزالہ، پلیز مجھے خود سے دور مت کرنا۔ آج مجھے خود کو اپنے میں سما لینے دو۔ یہ کہتے ہی اس نے اس کو سینے میں جکڑ لیا اور اس کے نازک وجود کے ساتھ اپنی تھکاوٹ مٹانے لگا۔ وہ اس کی دست رس میں کسمسا رہی تھی۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی، لیکن اس کی قربت کے نشے میں وہ خود چور ہو رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا جو ہوتا ہے ہونے دو۔ وہ اس کو ناراض کر کے اپنے خدا کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بلال نے اپنا حق زوجیت ادا کر دیا تھا اور اپنی ساری تھکاوٹ اتارنے کے بعد مدہوش تھا۔ اس کے قریب آ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر سو گیا تھا۔ وہ دونوں مست سوئے ہوئے تھے۔ کب صبح ہوئی انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ جب غزالہ کی آنکھ کھلی وہ بہت پریشان تھی۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ کل رات یہاں کیا ہوا ہے تو قیامت آ جائے گی۔ لیکن جب اس نے اپنے قریب لیٹے بلال کو دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا اور جھک کر آہستہ سے جھجکتے ہوئے اس کی آنکھوں پر پیار کیا اور اٹھ کر دروازے سے باہر نکل گئی۔ وہیں اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑی نسرین خانم کو دیکھ کر اس کی پیروں سے زمین نکل گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر بے خبر سوتے بلال کو دیکھا۔ تبھی خانم آتش فشاں بن کر تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور زور سے اس کے بالوں کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اسے لے جانے لگی۔ تکلیف کی شدت سے غزالہ کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ تم گھٹیا لڑکی، میری بہن کی بیٹی کے حق پر ڈاکہ ڈالنے لگی تھی، فحاشہ لڑکی۔ اس لیے میں تمہیں نکاح کروا کر لائی تھی کہ تم میرے بیٹے کے ساتھ میری ہی ناک کے نیچے راتیں رنگین کرتی پھرو۔ تم نے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ کیا لگا تمہیں میرے بیٹے کو پھنسا لوگی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا؟ وہ گرجتے ہوئے کہتے ساتھ اسے دھکا دے چکی تھی۔ غزالہ بیچاری قابو نہ رکھ پائی اور شیشے کی دیوار سے جا ٹکرائی، اور شیشے کی دیوار ایک دم سے ٹوٹی اور شیشے کی کئی ٹکڑے اس کے ہاتھ اور ٹانگوں پر پیوست ہو گئے۔ غزالہ کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی، سر بے بسی اور شرم سے جھکا تھا۔ ایسے تانے تو اس کی قسمت میں لکھ دیے گئے تھے جو شاید اب موت کے بعد بھی اس کا پیچھا چھوڑتے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، غزالہ نے اپنی صفائی میں کہا، مگر اس کی بات پر نسرین خانم نے زوردار تھپڑ اس کے گال پر مارا۔ غزالہ کا سر چکرایا اور وہ لڑکھڑا کر گرنے لگی۔ انگلیوں کے نشان اس کے گال پر تھپ چکے تھے۔ کیا کر رہا تھا وہ تمہارے کمرے میں؟
فحاشہ مکار لڑکی، کیا کر رہی تھی رات بھر تو اس کے ساتھ؟ بولو۔ ان کی آواز اور تیز ہوئی۔ تبھی سکندر بھی وہاں آ گئے۔ کیا پوچھ رہی ہوں میں؟ جواب دو بد چلن لڑکی، وہ اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے چلائی۔ اس سے پہلے کہ غزالہ کچھ کہتی، صفدر سکندر اسے مارنے کے لیے آگے بڑھے۔ اس کا ہاتھ ہوا میں اٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ غزالہ کو تھپڑ مارتے، پیچھے سے کسی نے ان کا ہاتھ ہوا میں ہی پکڑ لیا تھا۔ ہر کوئی شش تھا۔ سامنے کھڑے بلال حسین کو دیکھنے لگا۔ بلال حسین؟ صفدر سکندر پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھتے بڑبڑائے۔ آنکھوں کی پتلیاں ہر درجے تک پھیلی تھی، کیونکہ وہ بغیر شرٹ پہنے جس حالت میں وہاں آیا تھا، اسے دیکھ کر ان کا پورا جسم لمحوں میں زرد پڑ گیا تھا۔ نسرین خانم بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ بلال یوں ایسی حالت میں چلا آئے گا۔ پیچھے ہٹو تم۔ بلال حسین، ایسی بدتمیز عورتوں کو اچھے سے جانتی ہوں میں۔ آج اس کو میں جان سے مار دوں گی۔ نسرین خانم نے غزالہ کو بالوں سے پکڑ کر بے دردی سے کھینچا۔ غزالہ کے دل دہلا دینے والی چیخیں پوری حویلی میں گونجی تھی۔ بلال حسین تڑپ کر آگے بڑھا اور ایک جھٹکے سے غزالہ کو سینے سے لگا گیا۔ یہ کیا طریقہ ہے اماں؟ بھولیے مت، غزالہ میری بیوی ہے، بلال حسین کی عزت ہے۔ آپ تو کیا، کوئی بھی یہ جرأت نہیں کر سکتا۔ نکاح کیا ہے میں نے اس سے، آپ سب کی موجودگی میں، گناہ نہیں کیا۔ وہ شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے بلند آواز میں بولا۔ نہیں مانتی، میں اس نکاح کو نہیں مانتی۔ اس لڑکی کو تمہاری بیوی اس لیے بنایا تھا کہ تم اس کو طلاق دو۔ تمہاری شادی نادیہ سے ہونا طے پائی ہے اور اسی سے ہی ہوگی، اس لیے میں اس عورت کو جہاں سے لے کر آئی تھی وہیں چھوڑ کر آؤں گی۔ تم اس دو کوڑی لڑکی کے لیے اپنی ماں سے سوال جواب کر رہے ہو؟ میں اس کو جان سے مار دوں گی۔ آج نسرین خانم اپنا آپا کھوتے ہوئے غزالہ پر جھپٹی۔ غزالہ ڈر کر بلال حسین کی اوٹ میں چھپتے ہوئے آنکھیں خوف سے موند گئی۔ دو کوڑی کی نہیں ہے، میری بیوی ہے، سنا ہے آپ سب نے، اور مرتے دم تک یہی رہے گی۔ وہ اس کے آگے شیشے کی دیوار بنتا پوری طاقت سے دھاڑا۔ اس کے الفاظ پر صفدر سکندر کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہیں نسرین خانم اپنے ہوش کھوتے ہوئے سینہ پیٹنے لگی، جبکہ حویلی کے ملازم بھی اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ چکے تھے۔ نکال اس بدبخت کو ابھی کے ابھی ہماری حویلی سے۔ سردار صفدر سکندر نے نسرین خانم کے گویا دل پر پیر رکھا تھا۔ سکندر طیش میں آگے بڑھتے غزالہ کا ہاتھ جھٹک چکے تھے۔ ہر کوئی خاموشی سے تماشائی بنا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ چھوڑیں بابا، بلال حسین نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں غزالہ کے ہاتھ پر موجود اپنے باپ کے ہاتھ پر تھی۔ بلال حسین بے یقینی سے بولے۔ میں نے کہا ہاتھ چھوڑے غزالہ کا۔ وہ پوری طاقت سے چیختے ہوئے کھڑا تھا۔ گردن کی ہری رگیں نمایاں ہونے لگی تھی۔ بلال حسین، زبان سنبھال کر۔ نسرین خانم بھی چلائی تھی۔ آپ تو چپ ہی کر جائیں اماں۔ نسرین خانم کے بولنے پر بلال حسین غزالہ کو اپنے پیچھے چھپاتا سرد لہجے میں بولا۔ نسرین خانم گھبرائی ہوئی سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا یہ روپ اچانک ہی بدل چکا تھا۔ آپ ایک عورت ہوتے ہوئے بھی میری غزالہ کے ساتھ یہ سب کر رہی ہیں؟ محبت کرتا ہوں میں اس لڑکی سے، عشق بن چکی ہے یہ میرا، سکون ملتا ہے مجھے اس کی قربت سے۔ اپنے بیٹے کی خوشی جان کر بھی آپ یہی سب کریں گے؟ مجھے یقین نہیں آتا۔ اس کی بھوری آنکھیں خون اگل رہی تھی۔ بکھرے بال بے ترتیب انداز میں اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ نسرین خانم گھبرائی ہوئی اس کی جانب بڑھی، جنہیں بلال حسین ہاتھ کے اشارے سے روک گیا۔ خبردار، دور رہیں مجھ سے۔ سرخ سفید رنگت غصے کے سبب مزید سرخ پڑ رہی تھی۔ آپ تو کیا، دنیا کا کوئی ایک فرد بھی اس نکاح کو مانے یا نہ مانے، مگر حقیقت یہ ہے کہ غزالہ بلال حسین کی بیوی ہے، اور میری بیوی کی طرف گندی نظر اٹھانے والے کو میں نظر جھکانے تک بھی مہلت نہیں دوں گا۔ میں نے آج تک وہی کیا جو میرا دل کرتا ہے، اور آگے بھی میں وہی کروں گا جو میرا دل کرے گا۔ غزالہ میری بیوی ہے، اسے تو میں کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کے بےداس لہجے میں کہے گئے الفاظ پر سکندر کا سخت چہرہ تاریک پڑ گیا۔
بلال حسین نے ایک سپاٹ نگاہ نسرین خانم پر ڈالی۔ غزالہ کو اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے موجود کئی چہرے ان کے فیصلے اور حرکات پر سرخ ہو گئے۔ گردن کا زخم کافی گہرا تھا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سسکی۔ بلال حسین نے ایک نظر اپنے سامنے بیٹھی غزالہ کو دیکھا، جس کے زخموں پر وہ مرہم لگا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ زیادہ درد ہے کیا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ غزالہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا بلال حسین کہ جب آپ کے امی ابو کو پتہ چلے گا تو بہت برا ہوگا۔ اب آپ نے دیکھا نا کیا کیا انہوں نے۔ اب کیا ہوگا؟ اب ولیمہ ہوگا اور کیا۔ اس صورتحال میں بھی وہ مذاق کر رہا تھا، جس پر غزالہ حیران ہو کر مسکرا دی۔ اگر تم تھوڑی بہادر بن جاؤ نا اور ڈٹ کر کھڑی ہو جاؤ تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس کے چہرے پر چھائی مسکراہٹ دیکھتا ہوا وہ ریلیکس ہو کر اسے سینے سے لگا گیا۔ اب اسے کسی کا ڈر خوف نہیں تھا۔ ارے ہمارا بچہ، وہ ڈائن میرے بچے کو اپنے قابو میں کر گئی۔ میں اپنی بہن کو کیا جواب دوں گی؟ اس نے ہماری عزت دو کوڑی کی نہیں چھوڑی۔ نسرین خانم اب سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بین کر رہی تھی۔ رونا بند کر دو نسرین، تمہیں شوق چڑھا تھا نا اس کا نکاح کرنے کا، لیکن وہ مکار عورت ایسا دھوکہ دے گی کسے پتا تھا۔ اب وہ کسی بھی طور پر پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ آج ان کے ولیمے کا دن تھا۔ اس نے بیڈ پر پڑے خوبصورت جوڑے کے پاس بیٹھی اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھا اور پھر گہری سانس بھرتے ہوئے آگے بڑھا۔ تم ڈریس چینج کرو، زیادہ تیار ہونے کی ضرورت نہیں، میری بیگم ویسے ہی اتنی خوبصورت ہے۔ وہ اس کی ٹھوڑی پر انگلی رکھتے نرم لہجے میں بولا، جس پر اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ٹھیک ہے کہا تھا۔ وہ بھاری بھرکم ڈریس اس سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ اسے مشکل میں دیکھ کر بلال حسین وہ ڈریس اس سے لیتے خود اس کا ہاتھ تھامے ڈریسنگ روم میں غزالہ کو لے گیا۔ وہ کنفیوز کھڑی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ ڈریس صوفے پر رکھتے اس نے مڑ کر غزالہ کو دیکھا، جو کنفیوز سی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ ویسے یہ ڈریس بہت ہیوی ہے، میں سوچ رہی تھی کہ یہ ڈریس بہت بھاری ہے، میں کچھ اور پہن لیتی ہوں۔ وہ تو بس جلدی اس ڈریس کو ریجیکٹ کرنا چاہتی تھی۔ اپنے لیے لاکھوں کا ڈریس دیکھ کر اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ نہیں، اسے پہننا بالکل بھی مشکل نہیں ہے، میں پہناتا ہوں۔ آؤ۔ اس کا لہجہ انتہائی خمار آلودہ ہوا تھا، آنکھیں سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ نہیں، میں پہن لوں گی، آپ جائیں۔ وہ گھبراہٹ زدہ سی بولی تو اسے بازو سے پکڑتے بلال حسین نے اسے سینے میں بھینچا تھا۔ اس کے ہونٹ بلال حسین کے سینے کے مقام سے مس ہو رہے تھے۔ نازک کمر کے گرد لپٹا بلال حسین کا بھاری ہاتھ اسے شدت سے سینے میں لپیٹے ہوئے تھا۔ پہن لو، کوئی مسئلہ نہیں مائی لو، مگر اتاروں گا تو میں خود ہی، وہ بھی اپنے سٹائل میں۔ اس کے گالوں پر لب رکھتے اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا۔ غزالہ کا پورا وجود اس کی بے باک گفتگو پر شرم سے سرخ پڑا تھا، جبکہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے وہ باری باری ہر نقش پر لب رکھتا کمرے سے باہر نکلا تھا۔ بلال حسین سیاہ رنگت کی شلوار قمیض کے اوپر سیاہ جیکٹ پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے بالکل تیار کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ قریب آدھے گھنٹے کے بعد دروازہ کھلا۔ بلال حسین ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ دل کی دھڑکنیں ایک دم سے بڑھ گئی تھیں۔ میکسی غزالہ کے وجود پر ایسی جچ رہی تھی جیسے وہ اس نازک وجود کے لیے ہی بنی ہو۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اتنا مہنگا اور خوبصورت ڈریس پہنا تھا۔ اب اسے عجیب سی بے چینی اور گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے پہلے ہی پتا تھا یہ اچھی نہیں لگے گی مجھ پر۔ وہ بلال حسین کے یوں ساکت ہو کر دیکھنے پر افسردہ ہو گئی۔ بلال حسین اپنے بھاری قدم اٹھاتے اس کے نزدیک ہوا تھا۔ خود کو میری آنکھوں سے دیکھو، کتنی پیاری دکھ رہی ہو تم۔ دل چاہ رہا ہے تمہیں ساری دنیا سے چھپا کر اپنے سینے میں چھپا لو، جہاں میرے سوا کوئی دوسرا نہ ہو، نہ تمہیں دیکھے نہ تمہیں چھوئے۔ اس کی آنکھوں کو بار بار چومتے محبت بھرے لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کے الفاظ کا سحر غزالہ کے خوبصورت لبوں پر مسکان بکھیر گیا۔ وہ معصوم سی لڑکی شاید ہی زندگی میں پہلی بار اپنی تعریف سن رہی تھی، اور شاید پہلی مرتبہ وہ بنا کسی ڈر کسی خوف سے مسکرائی تھی۔
بلال حسین جھک کر اسے اپنی باہوں میں بھرتے چیئر پر بٹھاتے گھٹنوں کے بل جھکا۔ اس کے ہونٹوں پر لپسٹک لگانے لگا۔ غزالہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی، جس نے میک اپ کے نام پر صرف اس کے لبوں پر ہلکی سی لپسٹک لگاتے اس کے بال پیچھے سے باندھ دیے تھے۔ دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پر اڑاتے اس نے جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ پرفیکٹ کہتے اس کا ہاتھ تھاما اور باہر کی سمت بڑھا، جہاں ہر کوئی بلال حسین اور اس کی بیوی کا انتظار کر رہا تھا۔ میں اسے کبھی بھی تمہاری بیوی کے روپ میں تسلیم نہیں کروں گی بلال۔ نسرین خانم کا لہجہ اب بھی ناراضگی لیے ہوئے تھا۔ صفدر حسین تو اب اس سب حالات پر قابو پاتے سب کچھ قبول کر چکے تھے، اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا، لیکن نسرین خانم وہ تو صدمہ برداشت کر ہی نہیں پا رہی تھی۔ تبھی ایک نظر بلال کو دیکھتی غزالہ ہمت کرتی آگے بڑھی۔ میں جانتی ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا اس سے آپ کو بہت ٹھیس پہنچی، لیکن اس سب میں اللہ کی بہتری تھی۔ اگر بد دعا جیسا کچھ ہوتا تو آج شاید میں زندہ نہیں ہوتی۔ نکاح جیسا مقدس رشتہ اللہ کو پسند ہے، اس لیے ہم دونوں کو ملایا۔ آپ اس رب کی رضا کے لیے قبول کر لیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ ایسا بولتے ہوئے وہ رو رہی تھی۔ نسرین خانم کا دل ایک پل کو اس کی معصومیت اور نرم لہجے پر پگھلا تھا۔ تبھی بلال انہیں پیچھے سے باہوں میں بھینچتا ہوا بولا، ارے مان جائیں نا اماں، اتنی خوبصورت بہو ہے آپ کی، اور وہ آپ کو منا رہی ہے۔ آج کل کون سی بہویں اپنی ساس کو مناتی ہیں؟ بلال کی شرارت بھری بات پر اچانک نسرین خانم ہنسی تھی، اور وہیں بلال زور سے یاہو یاہو کے نعرے لگانے لگا تھا۔ تبھی وہ ہاتھ سے خاندانی کنگن اتار کر غزالہ کو پہنا گئی، جس پر غزالہ کے ساتھ بلال بھی حیران ہوا۔ اپنی اولاد کی خوشی کے لیے ماں بڑی سے بڑی تکلیف اٹھا دیتی ہے۔ پھر تم تو اس کی محبت ہو، اگر بلال کی خوشی تمہارے ساتھ جڑی ہے تو مجھے بھی تم قبول ہو۔ وقت لگے گا، لیکن آہستہ آہستہ میں خود کو بدل لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے ایک نظر دونوں کو دیکھتی چلی گئی۔ اب بلال اور غزالہ کی زندگی کی تمام پریشانیاں ختم ہو چکی تھی۔ سب نے ان کے رشتوں کو تسلیم کر لیا تھا، اور وہ اس قدر خوش تھے کہ پھولے نہیں سما رہے تھے۔ بلال نے ہنی مون کے ٹکٹس کرائے، اور اب وہ سوئٹزرلینڈ جا رہے تھے اپنے ہنی مون کو منانے کے لیے۔ دونوں ہی اپنی زندگی میں بہت خوش تھے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے فیصلے بہترین ہوتے ہیں، انسان کو بعد میں سمجھ آتی ہے۔